السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال الله تعالى في موضع آخر: ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ محترم ناظرین، جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے انشاءاللہ العزیز اسی سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہنے والے، سننے والے اور دیکھنے والوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم لوگوں کو ایک حسین کردہ تحفہ عطا کیا ہے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے جو تمام نعمتوں میں افضل ہے، وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید ایسی نعمت ہے، اگر کوئی شخص اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے خالص اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، وہ شخص دنیا و آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ جو شخص اس نعمت کی قدر نہیں کرتا، اس کی تلاوت نہیں کرتا، اس کو نہیں پڑھتا، اس پر عمل نہیں کرتا ہے، وہ شخص دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس کے بدولت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہ وہ قرآن ہے جو انسان کو ضلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام دیا، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ دکھایا۔ یہی وہ قرآن ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں، آسمانی کتابیں آئیں، اس پر لوگوں نے تحریف و تبدیل کی، لیکن اس کتاب میں یعنی قرآن مجید میں کوئی بھی انسان تبدیل اور تحریف نہیں کر سکتا ہے تا قیامت، کیونکہ اس کی ذمہ داری کی حفاظت خود اللہ سبحانہ و تعالی نے لی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ناظرین، جب اس کتاب کی اتنی اہمیت و فضیلت ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کتاب کی تلاوت کرنے والے، اس کتاب کو پڑھنے والے کو کتنی اہمیت اور فضیلت دیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا کچھ ان کے لیے اجر ہے جو اس کتاب کی تلاوت کرتا ہے۔ ویسے تو بہت سارے فوائد ہیں جس کو ہم گن نہیں سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے سے اتنا زیادہ فائدہ ہے، لیکن ہم چند فوائد کو یہاں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، قرآن کی تلاوت کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، دل اطمینان و سکون حاصل کرتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے ذکر سے دل کو اطمینان حاصل ہوتی ہے۔ آج آپ کو یہ سننا پڑتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں
کہ ہمیں سکون نہیں ہے، حالانکہ اس کے پاس عیش و آرام کی ساری چیزیں ہیں، پھر بھی وہ سکون نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، اس لیے آج وہ چین و سکون سے نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اگر قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ چین اور سکون میں ہے، اور اگر کسی کے پاس مال و دولت بھی ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بھی چین و سکون سے رکھتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید پڑھنے سے اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اجر دیتا ہے۔ اگر ہم ایک حرف کو پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایک نیکی عطا کرتا ہے، اور ایک نیکی جو ہے وہ 10 گنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن سے ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اسے ایک نیکی دیتا ہے، اور ایک نیکی جو ہے وہ 10 گنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ ناظرین، ہمیں اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر ہم قرآن کے ایک حرف کو بھی پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں 10 نیکیاں عطا کرے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے، آج ہم اس مبارک قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، اپنا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں لایانی چیزوں میں، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس قرآن کی تلاوت کریں۔ ناظرین، اگر اس قرآن کی تلاوت اگر ہم فجر کے بعد کریں، اگر ہم 5 پیج پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس 5 صفحے میں اتنی زیادہ نیکیاں عطا کرے گا کہ ہم گن نہیں سکتے ہیں، اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! لیکن ہمیں اس قرآن کی تلاوت کی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ دوسری چیزوں میں ہمیں ٹائم وقت مل جاتا ہے، لیکن ہمیں تلاوت کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ فرشتے کے ساتھ ہوگا روز قیامت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تلاوت میں مہارت رکھتا ہے، روز قیامت قرآن کے لکھنے والے معزز فرشتے کے ساتھ ہوگا، اور وہ شخص جو قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے، تو ایسے شخص کو اللہ سبحانہ و تعالی دوہرا اجر دے گا۔ ناظرین، اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی انسان قرآن کو پڑھتا ہے، پڑھنے میں کوئی دشواری دقت نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ایک اجر دیتا ہے، اور اگر کسی کی زبان میں لکنت ہے، کسی کو قرآن پڑھنے میں دقت محسوس ہوتی ہے، تو ایسے شخص کو اللہ سبحانہ و تعالی دوہرا اجر دے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے منکر نکیر کے سامنے ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں اور مومن بندے کو بیٹھاتے ہیں وہ، اور پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ وہ شخص جو تمہارے درمیان نبی بنا کر بھیجا گیا وہ کون ہے؟
وہ شخص کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر وہ فرشتے پوچھتے ہیں یہ بات آپ کو کیسے معلوم ہوئی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو پڑھی، اللہ کی کتاب کی تلاوت کی اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اسی طرح قرآن پڑھنے سے عذاب قبر سے ہم محفوظ رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو جب دفن کیا جاتا ہے تو دو فرشتے اس کے سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے، تو تلاوت کلام، تلاوت قرآن مجید اسے دور کر دیتی ہے، اس عذاب کو دور کر دیتی ہے۔ جب فرشتے سامنے سے آتا ہے تو صدقہ و خیرات اس عذاب کو کیا کر دیتا ہے؟ دور کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جب پاؤں کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے تو مسجد کے طرف پیدل چلنا اس عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ محترم سامعین کرام، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مقدس کتاب کی تلاوت کرنے میں اتنی فضیلت دیا ہے، اور آج ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں جب بھی وقت ملے قرآن کی تلاوت کرے اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ میں یہیں سے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہم سب کو اس کتاب کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کتاب کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔